حضرات محترم، آپ بہت دیر سے نعت خواں حضرات وہ اپنا کلام پیش کر رہے ہیں اور آپ نہایت اطمینان کے ساتھ ان کا کلام سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے جذبے کو سلامت رکھے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی جو تقریب ہے اس میں ایک خاص مقصد بھی ہے کہ وہ بچے جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا ان کے اعزاز میں یہ تقریب رکھی گئی۔ الحمدللہ میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ادارہ ہے الحمدللہ یہ دیپال پور کا قدیم ادارہ ہے۔ میں یہاں پر اپنے وہ ساتھی دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، یہ سن 2005 سے پہلے کی بات ہے جنہوں نے یہاں پر قرآن مجید پڑھا، اور یہاں پر وہ موجود ہیں تقریباً 7-8 تو میں اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ قدیم محنت ہو رہی ہے جو الحمدللہ چل رہی ہے، اور اللہ پاک قیامت کی صبح تک اسے شاد و آباد رکھے۔ تو حضرات محترم، حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب کا بیان ہوگا، لیکن اس سے پہلے طے یہ ہوا کہ ان ساتھیوں کے، ان طالب علموں کے سروں پر دستار رکھی جائے جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا، لیکن وعدہ کریں گے آپ کہ حضرت کے بیان سے پہلے کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ، اللہ یہ کہ کوئی خاص مہمان انہوں نے سفر کرنا ہے، دور سے آئے ان کو تو اجازت، لیکن آپ لوگ یہاں تشریف رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اکثر جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے قرآن مجید کی تکمیل کا، کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم مدرسوں سے بڑا تعاون کرتے ہیں، ان کو گندم دیتے ہیں، مالی مدد کرتے ہیں ہر اعتبار سے۔ کبھی سوچا کہ مدرسے والے ہمیں اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ ہم تو وہ دولت دیتے ہیں جو صرف قبر تک ساتھ جاتی ہے، اور مدرسے والے ہمیں وہ دولت دیتے ہیں جو حشر تک ساتھ جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس وقت انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو سارے واپس آ جاتے ہیں، والدین، والد اگر زندہ ہے تو وہ بھی واپس آ گیا، بہن بھائی بھی واپس آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، دوست احباب بھی آ گئے، سارے آ گئے۔ اب قبر میں مردہ اکیلا ہے، میت۔ جب منکر نکیر آتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں، تو سوال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اس کے سر اور سینے کے درمیان ہے، وہ خوبصورت شکل میں موجود ہے۔ منکر نکیر کہتے ہیں آپ ایک طرف ہو جائیں، ہم نے اس سے سوالات کرنے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے اس سے سوال کیے جائیں، تو آپ یہاں کیا کرنے کے لیے آئے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے حکم کی تعمیل کریں، لیکن میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ منکر نکیر اپنے سوالات کر کے جب چلے جاتے ہیں تو یہ مردہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، حدیث ہے۔ تو کون ہے؟ اتنا خوبصورت نوجوان، اور اس جہاں قبر ہے اور ایک قسم کی وحشت ہے، اور تو میرا یہاں وحشت کو دور کرنے کے لیے آیا، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کا قرآن ہوں، میں اللہ کا قرآن ہوں۔ تو نے دنیا میں میرے ساتھ وفا کی، تو مجھے پڑھتا رہا، تو مجھے خوشی میں بھی پڑھتا رہا، تو مجھے غمی میں بھی پڑھتا رہا، تو دن میں بھی پڑھتا رہا، رات کی طریقوں میں بھی پڑھتا رہا، تو نے میرے ساتھ وفا کی، آج میری وفا دیکھ، اس وقت تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا جب تک تجھے جنت میں نہ پہنچا۔ تو حضرات محترم، مدرسے والے ہمیں یہ دولت دیتے ہیں۔ کیا آپ نے مشہور حدیث نہیں سنی کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک حافظ قرآن کے والد کو وہ تاج پہنائیں گے کہ سورج کی چاند کی روشنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو الحمدللہ یہاں پر یہ محنت ہو رہی ہے، آپ مزید اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہیں۔ ہمارے استاد محترم کی الحمدللہ ایک محنت ہے اور ان کا ایک وقار ہے، اللہ تعالیٰ ان کے وقار میں، ان کی محنت میں بھی مزید اضافہ فرمائے۔ اب ان کے دستے بازو بنے ہیں ان کے ہی فرزند مولانا دہیا کلبی صاحب، وہ بھی اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں یہاں کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ تو اب بلا تاخیر ہم دستار بندی کا عمل شروع کرتے ہیں۔ تو حضرت استاد محترم قاری غلام محمد صاحب کو میں کہوں گا، اور دوسرے اکابرین بھی ذرا کھڑے ہو جائیں، اور یہ جو طلباء ہیں ان کے سروں پہ دستار رکھیں گے۔ مولانا دہیا صاحب بھی آگے تشریف لے آئیں۔
جو ان کے رومال ہیں۔ حافظ دانیال بن محمد اکبر بٹو صاحب، حافظ دانیال بن محمد اکبر بٹو آگے تشریف لائیں، اور حضرات بڑوں سے درخواست ہے کہ ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے جائیں۔ ادھر اس کے بعد حافظ معیز بن فاروق بٹو صاحب تشریف لے آئیں جلدی جلدی۔ حافظ علی بن محمد رشید صاحب، حافظ سعد بن ڈاکٹر غلام رسول صدیقی صاحب، حافظ سعد بن ڈاکٹر غلام رسول صدیقی صاحب، حافظ احتشام بن محمد طیب بھٹی، حافظ عبداللہ بن ڈاکٹر یاسین صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگے تشریف لاتے جائیں جلدی جلدی۔ ماشاءاللہ جی، یہ نظارہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور قیامت والے دن بھی یہ نظارہ انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اسی طرح حافظ قرآن کو عزت دی جائے گی اور ان کے والدین کو عزت دی جائے گی۔ تو کوئی بھی ساتھی جائے نہیں، پہلے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب مختصر خطاب فرمائیں گے، ان کے خطاب کے بعد آپ اپنے گھروں کو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو ساتھی ابھی ان کے ہاتھ میں بعد میں پہنا لیں، جزاک اللہ تعالی۔ اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب، وہ انشاءاللہ بہت ہی پرتاثیر شیریں بیان کریں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سرور آئے گا۔ حضرت تشریف لائیں مائک پر اور خطاب فرمائیں۔ لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني عملا،
رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن ہے سب سے معزز کتاب، قرآن ہے سب سے معزز کتاب، بند کر کے نہ رکھ نہ کر حجاب، مسلم کے گرنے کا یہی راز ہے، قرآن سے دوری یہی جواز ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد۔ جنہوں نے درود پاک پڑھے ہاتھ کھڑا کرو، جزاکم اللہ۔ اور مسئلہ ہے کہ میں ادھر منہ کراں کہ ادھر کراں، اتھے کچھ ہے کوئی نہیں شے، سارے حضرات اتھے بیٹھے ہو، تھوڑی جی ہمت کر کے میرے سامنے آ جاؤ، یا پھر میں ادھر منہ کر لینا تو انہوں تکلیف نہ ہوئے۔ حق تو یہ ہوتا ہے کہ مہمان دی عزت کرنا، تو اے اٹھ کے تھوڑا جا نا ادھر آ جاؤ میرے سامنے۔ میں سامنے دیکھتا ہوں میدان خالی پہ ہے، سیڈاں دے ان کی کریے، آ جاؤ، تھوڑی جی ہمت کرو، اللہ پاک تو جزائے۔ میں زیادہ دیر نہیں لگاواں گا، تھکو گے بھی نہیں انشاءاللہ، تھکے تو تسی ویسے ہی پے ہو۔ آ جاؤ، تھوڑی ہمت کرو، ادھر آؤ ذرا احباب بڑے حضرات۔ نعتاں تسی سن چکے ہو، ہن میں تقریر سنانی۔ بھائی جان تسی بھی آ جاؤ، حضرات علماء طلباء ہمت کرو، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ میرے بھائی، ادھر آ جاؤ، شاباش۔ علیحدہ علیحدہ ٹولی بنا کے نہ بیٹھو، آ جاؤ، ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، سامنے آ جاؤ، اور ہو جاؤ، تھوڑے ٹھیک ہو گے تو میں گل کراں گا۔ اچھا ہن اس طرح کرو، اوئے بیٹا بس خاموش ہو جاؤ یا باہر چلے جاؤ۔ محبت دے نال جندہ عقیدہ ہے کہ اسی اتھے بیٹھ کے درود پڑھیے کہ اللہ پاک ساڈا درود بارگاہ نبوت پہنچاندا ہے، او اچھی آواز نال ایک دفعہ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم۔ قابل صد احترام میرے عظیم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پردے دے اندر سماعت کرن والی اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، استاذ القرآ جناب قاری غلام محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے بھائی
مولانا دہیا قلبی صاحب اور بھائی عبداللہ بھٹی صاحب، انہاں دے حکم تے پہلی دفعہ دیپال پور دے اس کالونی دے اندر مدرسہ عربیہ عثمانیہ فخر العلوم وچ حاضری دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ پاک میرا تہاڈا سب دا بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ رات دا کافی حصہ گزر چکے ہیں، تہاڈے چہرے دی کیفیات یہ دس رہی نے کہ تسی آخری ساواں چو تے بندے دی جدوں حالت نزا ہوئے نا تو انہوں ان دے حال تے چھڑنا چاہیے، کہندے نا حالت نزا تے بندہ کسی نو کلمہ دی بھی دعوت نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک تہاڈا سب دا بیٹھنا اس محبت نو اس پیار نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے۔ مختصر گفتگو کرنی ہے۔ یہ مجلس قرآن پاک دی، ساڑھے بچیاں نے اپنے سراں تے دستار اعزازی عزت والی جڑی اللہ نے اونا نو قرآن دی وجہ تو عطا فرمائی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اتنے میں بلب لاواں تھی تو انہوں پتہ ہوئے سبحان اللہ کتھے کہنے۔ قرآن بھی عجیب ہے، انہیں اج تک اپنے نال جڑن والے نو نیواں نہیں کیتا، اج تک جیڑی شے اندے نال جڑ گئی اللہ نے انہوں ہی اچا کرتا۔ عجیب ہے قرآن، جنہیں ایک باری قرآن نال اپنی نسبت جوڑ لے وہ جنی بھی ماڑی ہوئے، جنی بھی ماڑی ہوئے اللہ نے قرآن دی وجہ تو انہوں اچا کرتا۔ بندہ بازار چلا جائے تے قیمتی کپڑا لیا کے گھر لٹکا دے تے آندیاں جاندیاں لوکی انہوں پیر مار دے جاندے نے، جنہ بھی قیمتی ہوئے، پر دکان وچ 1 میٹر دا کپڑا جن دی قیمت ہی کوئی نہیں، انہوں کوئی غریب بندہ چک کے لیا کے گھر وچ آ کے قرآن دا غلاف بنا دے تے پھر مائیاں انہوں دھون لئی پرات لب دیئے، اور جڑا پانی ہوندا کنگا لیا ہوندا ہے وہ بندہ نالی چ نہیں سٹدا بلکہ دیواراں چ سٹ کے کہندا اللہ میرے گھر وچ برکت پا دیں۔ 1 میٹر دا کپڑا جن دی قیمت نہیں ہے، ان دی عزتاں انیاں اچھی ہو گئی ہیں کہ اگر انہوں تونا بھی پے تے بندہ زمین تے رکھ کے نہیں توندا، کھورے چ رکھ کے نہیں توندا، اندہ کنگا لیا پانی نالی وچ نہیں گراندا، کیوں؟ کہ ایک قرآن دا غلاف ہے۔ نسبت کہندے نالے بولو قرآن نال۔ بندے نے بڑا قیمتی بوا بنایا، کوٹھی چلاتا، ہر آندہ جاندہ ٹھوکر مار کے انہوں کوئی بند کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ جدو مستری نے کم مکا لیا تے گھر والے نے ویکھیا کہ 1 فٹ دی لکڑی وچی پئی ہے، انہوں کہا یار انہوں قرآن دی ریل ہی بنا دے، قرآن دی ریل ہی بنا دے۔ تسی اپنے آپ دسو کدی ریل تے پیر رکھ کے بلب لائے؟ بولو نا، کدی ریل تے پیر رکھ کے پردہ اپنا سیٹ کیتا ہے؟ انہوں چک دے ہو، چک کے اچھی تھا تے رکھ دے ہو، ان دی بے ادبی نہ ہو جائے، کیوں؟ ان دیتے رب دا قرآن رکھیا جاندہ ہے۔ چھوڑو یار یہ تے بڑیاں عجیب اللہ نے نسبتاں جوڑیاں نے۔ ویکھو نا ایک بندہ راہ گیر سی،
سرے راہ جا رہے ہیں، اچانک زمین تے نظر پئی، ایک نکا جہا کاغذ دا ٹکڑا پیا ہے، اوندے تے ویکھیا تے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں چکیا، چک کے انہوں چاڑیا، پھر انہوں چومیا، چوم کے اچھی تھان تے رکھیا۔ اللہ نے کہا اوے میرے نام نو چاڑا نہ لیا، تو میرا نام چاڑیا میں تیرے گناہ چاڑتے، تو میرا نام چمیا میں تیرے لبا دی قیمت بلند کرتی، تو چک کے اچھی تھا تے رکھے ہے۔ بندہ گھر جا کے ستا تے غیب چوں آواز آئی، میرے نام دیاں قیمتاں اچھی کرن والے آ، میں تینوں اپنے ولیاں وچ شامل کرتا ہے۔ اپنے آپ سوچو، ایک کاغذ تے میرے رب دا نام، ایک کاغذ ایک نام، تو کوئی انہوں چم رہے ہے، انہوں صاف کر رہے ہے، اچھی تھان تے رکھ رہے ہے، اللہ انہوں ولی بنا رہے ہے۔ تے آج انہاں بچیاں نے پورا قرآن اپنے سینے وچ محفوظ کر لیا ہے، انہاں دا کی مقام ہوئے گا، انہاں دا کی درجہ ہوئے گا؟ اگر ایک ٹکڑے دا مقام اتنا ہے تے جن دے دل وچ پورا قرآن ہوئے گا۔ تے پھر مدینے دیاں گلیاں وچ جا کے ویکھنا کہ میرا سونا قرآن پڑھدا نظر آندا ہے، تے میاں جدوں میرا نبی قرآن دی تلاوت کردا ہوئے گا تے پیچھے کھلون والے نو لوکی ابو بکر کہندے نے، نہیں نہیں میاں پیچھے سنن والے نو لوکی عمر کہندے نے، پیچھے سنن والے نو لوکی عثمان کہندے نے، پیچھے سنن والے نو لوکی حضرت علی کہندے نے، تے میرے آقا دا قرآن پڑھنا بھی کمال ہے، تے میاں اینا یاراں دا سننا بھی کمال ہے۔ ایک قرآن ہے، اس کی آواز ٹھیک کرو گے، ایک قرآن ہے جڑا بندے دے دل تے جا کے اثر کرتا ہے۔ تے قرآن انسان نو نیما کرن نہیں آیا، کی کرن آیا ہے؟ بس ایک واقعہ سناواں گا۔ مکے والے نے بڑے ظلم ٹائے میرے نبی تے، جدو میرے نبی نے قرآن دیاں دعوتاں شروع کی تیاں، فرعون دی چوٹی تے میرا آقا قرآن پڑھے، لوکی پتھر مارن، میرا نبی مکے دیاں گلیاں دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے تے لوکی پیرا تھلے کنڈے بچھان، میرا نبی میاں مکے دے اندر لوکاں دے سامنے قرآن دیاں آیتاں کھول کے سنائے تے لوکی اوجڑی سٹ کے میرے آقا نو دکھ دے جان۔ نا میاں ایک کنڈیاں نل بھی نہیں رکیا، اے اوجڑی نل بھی نہیں رکیا، اے پتھر نل بھی نہیں رکیا، اے کنکریاں مارن نل بھی نہیں رکیا، لوکی نے نو پاگل کیا، الیاذ باللہ اس جملے وچ بھی نہیں رکیا، لوکاں نے نو مجنوں کیا، تے میرے سونے نے اپنی تلاوت نہیں روکی، انہاں نے دیوانہ کیا، میرے آقا نے اپنا کلام نہیں روکیا۔ میرا نبی قرآن چک کے کدے بدر وچ نظر آئے، کدے احد وچ نظر آئے، کدے طائف اندر نظر آئے، کدے شعب ابی طالب اندر نظر آئے، کدے حتیم اندر نظر آئے، کدے مینا اندر نظر آئے، کدے جبل رحمت اندر نظر آئے، کدے غار ہیرا اندر نظر آئے، کدے صدیق دے در تے نظر آئے، کدے عمر نو سناندہ نظر آئے، کدے عثمان دے سامنے پڑھدا نظر آئے، کدے علی نو سکھاندہ نظر آئے، کدے ابو ہریرہ نو پڑھاندہ نظر آئے، کدے زہرہ نو اپنی گود اندر لے کے قرآن دیاں لوریاں دیندہ نظر آئے، کدے رقیہ نو پڑھاندہ نظر آئے، کدے زخمی دامن نال میاں فرعون دی چوٹی تو اتردہ نظر آئے۔ نا میاں میرا نبی تے قرآن پڑھدا گلی گلی وچ نظر آندا ہے تے زبان بھی نہیں رک دی، میرے نبی دی بات بھی نہیں رک دی۔ یہ قرآن ہے نا، ان دا اپنا ذائقہ ہے، اپنا انداز ہے، تے پڑھدا
پڑھدا جاوے تے لوکی کہن روکو اینو متا کوئی ہور مسلمان ہو جائے، لوکی کہن لوکاں نو باز کر دو تاکہ امدہ قرآن نہ سنن۔ آنا میاں تو فیل امر بھی اج تجارت کرن مکے میں جا گیا تے سارے کافرہ نے رل کے انہوں سمجھانا شروع کرتا تے سمجھا کے کہندے نے اپنے کنہ وچ روح لے لاؤ، ایتھے باہر نہ نکلی، مکے دیاں فضاواں بگڑیاں نظر آندیاں نے، ایتھے ایک دیوانہ آ گیا ہے، او قرآن پڑھ کے سناندہ ہے تو لوکی ہوندے ہو جاندے نے، اسی بڑے بڑے پتھر دل ویکھے نے، لوکی ہوندے دیوانے بن گئے نے، کیڑا پتھر دل دیوانہ بن گیا ہے؟ فرمایا اج اسی عمر نو بھیجے اسی گا تلوار لے تے سر لیا کے دے دے، او تلوار بھی لے کے گیا، غصے نال بھی گیا تے اوندیاں تیوریاں بھی بدلی ہوئیاں سن تے زبان بھی سخت سیگی، دامن بھی فلاد ورگا سیگا، پر جدوں اپنی پین دے کر گیا نا تے جدوں تھے جا کے اللہ دا قرآن سنیا، اپنی پین کو لوں سن کے او نہیں رہ سکیا تے تے محمد کو لوں سن لیا تے نہ جانے کی بنے گا تے تو فیل دے کنہ وچ رویاں پا دیتیاں تے میں تو فیل نو سلا دیتا تے راتی تو فیل دیاں کھا نہیں لگیاں، دل وچ خیال مڈ کے آوے او کون ہوئے گا جڑا قرآن پڑھدا ہوئے گا، ان دی واجہ کیسیاں ہون گیاں، ان دا انداز کیسا ہوئے گا، او پڑھدا کس طرح ہوئے گا، ان دا پیار کیسا ہوئے گا، اللہ کرے میں ان دے نال ملاقات کر لیاواں تے اللہ اکبر کبیرہ تے میرے آقا علیہ السلام رات دیاں طریقیاں دے اندر جدوں اس ویلے پورا دیپال پر ستا پہ آئے تے میاں تسی چند بندے بیٹھ کے اللہ دے دین دی گل سنن لگے ہو، اسے طرح بیت اللہ دے اندر مکے دے اندر پورا مکہ ستا پہ آسیگا تے تو فیل نو قضاء حاجت دی کیفیت پیش آگئی، ایک قضاء حاجت نہیں سی بلکہ میرے مصطفیٰ دی ملاقات دا بہانہ سیگا، ملاقات کا بہانہ تھا۔ اچھا نکلیا تو فیل کرو تے دار ارکم دے قریب تو گزریا جدوں دار ارکم دے قریب تو قدم کہندے نے کہ اگے جانا ہے تے دل کہندہ ہے اندر جانا ہے، دل کہندہ ہے کہ اندر جانا ہے تے قدم کہندے نے میں اگے جانا ہے، دل کہندہ ہے تو فیل میں تینوں قضاء حاجت لئی نہیں اٹھایا، میں محمد دی ملاقات لئی اٹھایا ہے، تو فیل میں تینوں اس لئی نہیں ٹوریا کہ تو جا کے اپنی قضامہ پوری کر، اپنی حاجتہ پوری کر، میں تینوں اس لئی اٹھایا ہے، اکھاں تیریاں ہون گیاں مکھڑا سونے دا ہوئے گا، چل اندر، میرا آقا کلہ کھلو کے راتی نمازاں پڑھ رہے تے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے، میرا سونا مصطفیٰ اج اینا بچیاں نے قرآن پڑھیا تے تسی پگڑیاں بنیاں، امامہ بنیاں، دستار بنی، ہنے نعمان شاہ نے قرآن پڑھیا ہوئے گا تے تسی سن کے مزے لے ہونگے، دہیا قلبی پڑھدا ہوئے گا تے تواڈے دلانو سرور ملدا ہوئے گا، حضرت غلام محمد صاحب نماز وچ اس ذوف دے اندر قرآن پڑھ دے ہونگے تے تواڈے دلانو راحت ملدی ہوئے گی، او کی منظر ہوئے گا جدوں پڑھن والا آمینہ دا چن ہوئے گا، آمنہ دا چن ہوئے گا تے میرا نبی قرآن دیا تلاوتہ کر رہے ہیں تے حضرت طفیل نے کیا میں اندر جانا ہے، اندر گئے نا باہر ہنیرائے، اندر روشنییں، باہر میاں رات، اندر میرے نبی دے حسن نے کرنا پائیاں نے، باہر میاں آسمان چند چھپا کے ہنیرے دیا گلہ کر رہے ہیں، اندر نبوت دا چند روشن ہے تے جو ہی طفیل اندر جا کے بیٹھا تے میرے نبی قرآن پڑھ رہے سن، تلاوت قرآن کر رہے سن، اللہ دا کلام پڑھ رہے سن، نانا میاں
میرا نبی نہ جانے مزمل پڑھدا ہوئے گا، میرا نبی مدثر پڑھدا ہوئے گا، میرا نبی یاسین پڑھدا ہوئے گا، میرا نبی علم نشرہ پڑھدا ہوئے گا، میرا نبی سورۃ البقرہ پڑھدا ہوئے گا۔ نہیں نہیں میاں، دنیا دے اندر سب تو قیمتی کلام اللہ دا قرآن ہے، تے سب تو اچھی زبان سونے محمد دیئے۔ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں تو فیل پیچھے جا کے بہ گئے۔ میرے نبی دے قرآن نال تو فیل دے دلہ دیاں صفائیاں شروع ہو گئیاں، جی میں صرف نال کپڑا صاف ہوندا ہے، میرے نبی دیاں واجاں نال تو فیل دا دل صاف ہوندا نظر آ رہا ہے۔ صرف نال کپڑے دے داغ تپ دینے، میرے نبی دی تلاوت نال شرک دے داغ تپ دینے۔ نہیں نہیں میاں، صابن نال کپڑے دیاں غلازتاں اتر دیاں نے، میرے نبی دی آیتاں نال میاں غلازت گناہاں دیاں اتر دیاں نے، بدعت دیاں اتر دیاں نے، نہیں نہیں برائی دی اتر دیاں نے۔ تے تو فیل پیچھے بیٹھا ہے، تے میرے آقا نے نمازاں مکمل کیتیاں، سلام پھیریا، تے منہ پھیر کے جدوں تو فیل وال ویکھیا نا، تے پوچھیا تو کیویں آیا ہے؟ تو فیل کہندا آیا کوئی نہیں، بھیجیا گیا وہاں۔ آیا نہیں، بھیجیا گیا، پھڑ کے تیرے کل بھیجیا گیا ہے کون؟ میرا پوچھنا تے تسی کی ہے، مینو تسی دسو تسی کون ہو؟ ساری رات کلے کھلو کے کی پڑھی جا رہے ہو؟ دنیا ساری ستی پئی ہے، تے تسی رات نو کیڑیاں تلاوتاں، کیڑا کلام، کیڑے انداز وچ پڑھ رہے ہو؟ میرے آقا کہندے نے کسے دا کلام نہیں ہے، اللہ دا کلام ہے۔ مینو محمد کہندے نے، مینو احمد کہندے نے، مینو مصطفیٰ کہندے نے، مینو مجتبیٰ کہندے نے، مینو یاسین کہندے نے، مینو طٰہٰ کہندے نے، مینو مزمل کہندے نے، مینو مدثر کہندے نے، مینو والضحیٰ کہندے نے، مینو واللیل کہندے نے، مینو علم نشرہ کہندے نے، مینو ورفعنٰا لک ذکرک کہندے نے، مینو سبحان الذی اسریٰ کہندے نے، میں بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میں او بندہ ماں جڑا راتوں رات مسجد اقصی بھی تک کے آ جاندہ ماں، اسمانہ تے بھی پھر کے آ جاندہ ماں، عرشاں تک بھی پرواز کردہ ماں، ملاقات ربی بھی کردہ ماں، اللہ نال کلام بھی کر کے آندہ ماں، جنت بھی تک کے آندہ ماں، دوزخیاں نو بھی بیک کے آندہ ماں۔ نہیں نہیں تو فیل میں او محمد جیندے لئی رب نے دنیا سجائیے، جیندے لئی کائنات بنائیے، میں آدم دی صفتاں، نوح دی نجاتاں، موسیٰ دا کلاماں، عیسیٰ دی بشارتاں، ابراہیم دی دعاواں، یوسف دا حسناں، اسماعیل دی قربانیاں، یعقوب دی گریہ زاریاں، نہیں نہیں میں او محمد اشارہ کر دیواں تے چند ٹکڑے ہو کے قدمہ تے آ جائے، تے چہرہ چکو کے اسمان وال ویکھاں تے جنت دے بوے کھل جان۔ میں او محمد اللہ شاہ نالے حضور نے مکھ چکیا نا جدوں تو فیل کہندہ مینوں تے او کہندے سنو پاگل ہے، کہندے ورگا تے سیانہ ہی دنیا چ کوئی نہیں، تے انہا سونا ہے ان دی دید واسطے اکھ بھی پکیزہ چاہی دیئے، ہر اکھے نو تک بھی نہیں سکدی، یا تے تکن لئی اکھ ابو بکر دی ہووے،
تکن لئی ابو بکر دی اکھ ہووے اللہ اکبر کبیرہ تے حضرت طفیل کہندے نے پھر میں نو قرآن تے سناؤ نا تے میرے آقا نے انہوں قرآن پڑھ کے سنایا نا تے ہوندیاں طبیعتاں صاف ہو گئیاں تے کہندہ ہے میں نو اپنا امتی بنا لو میں نو بھی کلمہ پڑھا دو خیر میں ایتھے نہیں رکنا اللہ اکبر کبیرہ انہاں سارے نے ٹل لایا انہاں نے راہ بند کیتے میرے آقا نو دکھ دیتے بچیاں نو طلاقاں دیتیاں نہیں بلال نو زخمی کیتا سمیہ نو شہید کیتا نامیہ یاسر نو شہید کیتا زنیرہ دیاں کھاں کڑیاں خباب نو سولی دے لٹکایا کنے مشکل دن میرے آقا نے ویکھے نے تے پر میرا نبی نہیں رکیا قرآن دی تلاوتوں میرا نبی نہیں رکیا دعوت اللہ تو میرا نبی نہیں رکیا اللہ دے پیغام تو میرا نبی نہیں رکیا پیغام خدا بندی تو میرا نبی باز نہیں آیا لوکاں دے دلاں دے دستک دین تو میرے نبی نے بوے کھٹکھٹائے اللہ دا پیغام پہنچایا میرے نبی نے قرآن دی تلاوت اس طرح کر کے بھی کھائی جی میں تلاوت کرن دا حق سیگا لوکاں دیاں زندگیاں بدلیاں کدے بلال ٹردہ آ رہے ہیں عمر دیاں آوازاں آ رہی ہیں سارے مومن بندے نظر آ رہے ہیں منزلہ آسان نظر آ رہی ہیں بچیاں بھی پڑھ دیاں پہیاں نے عورتیں بھی پڑھ دیاں پہیاں نے نہیں میاں اتھے سارے کافر پریشان نے میرے نبی دیاں مسکراٹاں ویکھ کے میرے نبی دی عزت ویکھ کے میرے نبی دی آبرو ویکھ کے میرے نبی دا مقام ویکھ کے میرے نبی دا مرتبہ ویکھ کے میرے نبی دی بلندی ویکھ کے میرے نبی دی نبوت ویکھ کے میرے نبی دی رسالت ویکھ کے میرے نبی دی صداقت ویکھ کے میرے نبی دی عدالت ویکھ کے میرے نبی دی سخاوت ویکھ کے میرے نبی دی شجاعت ویکھ کے بلال دا عشق ویکھ کے دیوانہ بار دنیا ٹردی آ رہی ہے پر کافر پریشان نے انہاں نے پریشانی دے عالم دے اندر میرے آقا علیہ السلام نو ستانا بند نہیں کیتا ایک بابے کل چلیں گے اس بابے دا نام زماد سیگا انہاں نے جا کے بابے نو کیا سنیا تو بڑے دم کر دائیں تے لوکاں دے دماغ سیدھے کر دیں دائیں حضور کہندے نے کیویں آئے کون ہے تو میں جی از اس علاقے دا ماں دشنوم دا تے تواڈے قریب ایک آبادی ہے تے میرا دم چلدا ہے تے میں بڑے بڑے لوکاں دیاں بیماریاں دا علاج کردا میں نو پتہ چلے تسی ذہنی طور تے ٹھیک نہیں الیاذ باللہ بہکیاں گلاں کردے ہو حضور کہندے نے اگر میں ٹھیک نہیں پھر دنیا وچ کوئی بھی ٹھیک نہیں تو کیویں آیا ہے میں تواڈا علاج کرن آیا میرے آقا کہندے نے پگلیا ساڈا تے عقیدہ ہے جدوں اسی بیمار ہوئیے سانو شفا اللہ دیندا ہے کون دیتا ہے شفا سارے بولو اللہ سانو شفا اللہ دیندا ہے تے تو کیڑا دم کرنا ہے مینوں پتہ چلیا ہے تسی کہندے ہو کہ خدا ہے کوئی نہیں ایک خدا ہے حضور کہندے میں کیڑا غلط کہندا صحیح کہندا تے میرے نبی نال جدوں دی گل شروع ہوئی طبیعت تے میرے نبی دا اثر پہ گیا تے میرے آقا نو کہندا ہے چلو پھر مینوں کوئی دلیلن کوئی گواہی تے طور تے کوئی گل پیش کرو میرے آقا نے خطبہ پڑھیا خطبہ پڑھن تو بعد میرے نبی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على
رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون. پھر میں کیوں نہ کہاں آئے سلطان العارفین دے لہجے چ کہ پھر میرا نبی بوٹی لائے تے پھر بوٹی لگ دی تے بوٹی تے مرشد من وچ لائی نفی اس بات دا اے پانی ملیا تے ہر رگیں ہر جائی ہوں تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھولن پر آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہوں یہ بوٹی لائی ہوں. حضرت سلطان العارفین کہنا چاہتے نے کہ سونے محمد ورگا تے کامل مرشد ہی کوئی نہیں, مدینے والے ورگا تے میاں بوٹی لان والا ہی کوئی نہیں. میرے آقا نے انج دی بوٹی لائی کہ زماد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے باہر آیا نا تے سارے کافر کھڑے سن تے کافرہ نے کیا سنا کی بنے ہیں ٹھیک ہویا ہے کہ نہیں ہویا. تے زماد نے کی گیا او پگلے ہو کنو تسی فیل کرن آئے ہو کنے بارے چ گل کردے نظر آندے ہو. اللہ دی قسمیں میں آیا تے دم کرن سا پر اونے مینوں دم کر دیتا ہے. میں علاج کرن آیا سا اونے میرا علاج کر دیتا ہے. آیا میں طبیب بن کے سا او تے میرے تو بھی بڑا طبیب نظر آیا ہے. آیا میں ٹھیک کرن سا اونے میریاں طبیعتاں نوں ٹھیک کر دیتا ہے. تے ابو جال بول کے کہندا ہے اسی تینوں انہاں انعام دینا سیگا تے تو اپنے انعام دی پرواہ نہیں کیتی. اونے کیا تسی مینوں دنیا دا دینا سی اونے مینوں جنت دے دیتی ہے. تم نے تو مجھے دنیا دینی تھی وہ مجھے جنت دے کے پاس کر کے آگے. دوستو ایک قرآن اس طرح زندگی بدلتا ہے. کوئی بندہ ہوئے نا آج تے سانو قرآن دی قدر نہیں رہی جندہ دل کرتا ہے قرآن پاک پڑھن والے نو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہوئے. اب ماضی قریب دے اندر نا ہندوستان ایک بچی فوت ہوگی. بس میں اختتام کر رہا بچی فوت ہو گئی. جدوں بچی فوت ہوئی نا تے تو انہوں پتہ ہندوان دے ہاں رسم ہے کہ جدوں کوئی مر جائے تے ان دی جسم نو آخری رسومات نو جلاندے نے. اسی جنازہ پڑھ دیں. اللہ نے سانو شکر ہے مسلمان بنایا ہے. مردیاں وقت بھی ساڑی عزت باقی رکھی. اے ساڑے اسلام ہے وہ مر گئی بیچاری. انہوں نے کہا لو بھی انہوں آگو بالو تے انہوں سٹو بیچ تے جلا دو. انہوں نے آگو بالی بالن کٹھا کیتا بچی نو کفن دے کے تھلے پاتا. لکڑی جل کے راکھ ہو گئی. ان دا کفن بھی نہیں سڑیا. ان دا کفن بھی بندہ کوئی نیکی کرے نا تو پھر نیکی دا مول تے پہندہ ہی ہے نا. اللہ نیکی دا بڑا مول پاندا ہے. اس لیے تے میاں محمد بخش نے کیا سی مالی دا کم اے پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم اے پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے.
جدو بندہ اللہ نال لا لے تے پھر اللہ بھی اپنی حکمتاں ظاہر کر دائے. انہاں نے لکڑیاں لے آندیاں میت رکھی جلا کے اندہ جسم جلانا چاہیا تے میاں راکھ بن گئی کولے بجھ گئے سب کچھ جل گیا پر میاں بچی دا تے کفن بھی نہیں جلیا. اے سارے رل کے اپنے گرو نانک کل چلیں گے تے جا کے کہندے نے کہ ساڈی دے بچی دا کفن بھی نہیں جلیا. انہیں کیا پتا کرو اندہ عمل کی سیگا انہیں کیا اندہ کی عمل ہونا اسی بھی بتانو پوج دیا او بھی بتانو پوج دی سیگی اسی بھی اونا ربانو من دیا او بھی اونا ربانو من دی سیگی. پھر کی عمل ہے جاؤ اندے کمرے دی تلاشی لو کچھ نہیں ملیا. اچھا مینو اندہ کمرہ دسو تے آیا گرو نانک تے اندر پہنچے نا پنڈت تے جدو اندر پہنچیا تے اندر آگے انہیں کمرہ بیکھیا کوئی شے نظر نہیں آئی. دیوارانو انہیں ٹٹولنا شروع کرتا ایک جگہ تے دیوار دی مٹی گلی سیگی انہیں کہے نو کرے دو تے کرے دیا تے اندروں اللہ دا قرآن نکلیا. اللہ کا قرآن نکلا. انہیں کہے کہ انہیں نال پرچی لے کے رکھی سی. انہیں کہا اللہ تینوں پتہ میرا سارا گھر کافراں دا ہے تے راتی چھپ چھپ کے میں تیرا قرآن پڑھ دی سا تاکہ نہ بدبختاں نو پتہ نہ چل جائے ورنہ نہ مینوں بھی مار دینا سی تے قرآن بھی جلا دینا سی. تے ہن میری حالت نزا دس رہی میں بچنا نہیں تے میں تیرا قرآن اتھے محفوظ کر چلیاں ان دی حفاظت کری. اگر مینوں باہر رکھتا تے انہاں نے قرآن جلا دینا ہے تے قرآن دی حفاظت کر کے چلی گئی. اللہ نے کہا میرے قرآن نو بچان والی ہے مینوں قسم اپنی قدرت دی میں تیرے لئی بھی جنتاں دے فیصلے کر دیواں گا. میاں قرآن نال یاری لانا تیرا کم میں تے عزتاں نال نوازنا میرے اللہ دا کم ہے. اے قرآن جنہیں ابو بکر نو صدیق بنایا اے قرآن جنہیں عمر نو فاروق بنایا اے قرآن جنہیں عثمان نو ذو رین بنایا اے قرآن جنہیں علی نو مرتضی بنایا اے قرآن جنہیں بلال نو عاشق پیغمبر بنایا اے قرآن جنہیں ابو ہریرہ نو حافظ الحدیث بنایا اے قرآن جنہیں ابن عباس نو فقی بنایا اے قرآن جنہیں ابن مسعود نو مفسر بنایا اے قرآن جنہوں حنظلہ نو غسیل الملائکہ بنایا اے قرآن جنہیں ابو ایوب نو میزبان پیغمبر بنایا اے قرآن جنہ صحابہ نو رضی اللہ بنایا. قرآن پڑھ دیں گے بندے اچھے ہون دیں گے ماڑے بھی نوازیں گے غریب بھی نوازیں گے فقیر بھی نوازیں گے مندے بھی نوازیں گے عورتیں بھی نوازیاں گئیاں. اس قرآن نے کنے کنے کرا دیا عزتاں بلند کر دیتیاں نے. اج مسیتاں آباد نے قرآن نال مدرسے آباد نے قرآن نال مومن آباد ہے قرآن نال عالم آباد ہے قرآن نال قاری آباد ہے قرآن نال حافظ آباد ہے قرآن نال مومن آباد ہے قرآن نال. اللہ نے اپنے قرآن دی قسم چک کے کیا ہے نہ میرا قرآن بدلے گا نہ قرآن بدلن والا نظام بدلے گا. اس قرآن نال پکی یاری رکھو. اللہ پاک میں نے تو انہوں سب نو قرآن دی قدر نصیب فرمائے. پھر موقع ملے انشاءاللہ. کری دروشی پڑھ لو سارے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید رسل وخاتم النبیین. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اہد لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ رات کا یہ پہر تیرے یہ محبوب بندے جتنی بھی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. میرے مولا جتنے بھی مہمان حضرات آئے تھے اپنی اپنی حاضری لگوا کر چلے گئے
اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ ان دوستوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ، بڑے عشق کے ساتھ تیرے دین کی مجلس کو سماعت کیا ہے۔ اللہ سر سے لے کے پاؤں تک ان کے پورے دامن کو بخشش کا مرکز بنا دے، مغفرت کا مرکز بنا دے، ان کے لیے راحت و آرام کے فیصلے فرما دے۔ ان کے دل میں جو نیک مرادیں ہیں آج کی مبارک مجلس کی برکت سے ان کی وہ نیک مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ مولانا تحیہ قلبی صاحب، مولانا غلام محمد صاحب اور دیگر احباب، ڈاکٹر منیر صاحب، جتنے بھی دوستوں نے، جتنے بھی رفقا نے، معاونین نے، بچوں کے والدین، بچوں کے ماں باپ، بہن بھائی جو اپنے بچوں کی خوشی کے موقع پر تیرے دین کی مجلس کا حصہ بنے، اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، رمضان کی بہاریں قریب ہیں، یا اللہ ان بہاروں کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کی عزت و عظمت اور حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ان تمام تر آنے والے بندوں کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے، اس قدیمی ادارے کو جس میں یا اللہ قاری محمد اقبال یا اللہ مرحوم رحمہ اللہ تعالی ان کی محنتوں کا نتیجہ، یہاں پر کئی قرآن پڑھ کے حفاظ دنیا کے کئی کونوں پر دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی اس محنت کو قبول کرتے ہوئے ان کے لیے اگلے جہان میں بخشش و مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ان کے والد محترم کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ آج یہ بھری مجلس ان کے لیے دعا گو ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرما اور موجودہ اساتذہ، معاونین، منتظمین، رفقا کی زندگی میں برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما، خطرات سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا دے۔ یا اللہ بیماروں کو صحت دے، بیماروں کو تندرستی دے، قرض والوں کے قرضے اتار، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا۔ یا اللہ جن کی اولاد ان کو نیک بنا۔ میرے مولا بڑی مبارک محفل ہے، یہ تیرے نیک لوگ بیٹھے ہیں، میں ان تمام میں سب سے گناہ گار ہوں، تیرے سامنے بس سفارشی بن کر تیرے دربار پہ ہاتھ اٹھا کے ان کے نیک بندوں کے واسطے سے، نیک مجلس کے واسطے سے تجھ سے ایک دعا کرتے ہیں، میرے مولا فلسطین والوں کی مدد فرما دے، اللہ ان بچوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کی قربانیوں کو قبول کر لے۔ میرے مولا ان کا کوئی نہیں رہا، سب مسلمان بے زبان ہو گئے ہیں، سب حاکم وقت اپنی کرسیوں کے بچانے کے در پر ہیں، اللہ ان معصوموں کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ یا اللہ کیا آپ ان کو نہیں دیکھ رہے؟ آپ تک ان کی چیخوں کی آوازیں نہیں پہنچ رہی؟ یا اللہ تجھے اس بیت المقدس کی عزت کا واسطہ جہاں پر آپ نے میرے نبی کو بلا کر 1,24,000 نبیوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر کے ان کی امامت کو یا اللہ پوری دنیا میں چمکایا تھا، یا اللہ امام الانبیاء کی عزتوں کا واسطہ، تمام نبیوں کی نبوتوں کا واسطہ، بیت المقدس کی عظیم سرزمین کا واسطہ، یا اللہ فلسطین والوں کی غیبی مدد فرما دے، ان کی روتی آوازوں پر اللہ اپنی حاضری لگا دے، اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ 70,000 کے قریب زخمی ہیں، 30,000 کے قریب شہداء ہیں، 1.5 لاکھ کے قریب میرے مولا بے گھر ہیں، پانیوں میں تیر رہے ہیں، کھانے کے لیے لقمہ نہیں ہے، پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، یا اللہ ان کے لیے دفنانے کے لیے ان کے پاس کفن نہیں ہے۔ اللہ آج ہم یہاں اپنی سرزمین پر عزت سے بیٹھے ہیں، صبح آرام سے اٹھ جائیں گے، رات کو بستروں کے لحاف میں لیٹ کر سو جائیں گے، ہمیں تو سکون کی نیند مل جائے گی۔ میرے ان بھائیوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا کیا قصور ہے میرے مولا؟ انہوں نے تیرا نام بلند کیا ہے، تجھے تیرے نام کی عزتوں کا واسطہ اللہ تو اپنے نام لے، کوئی بت قدے میں بھی تیرا نام لے تو وہاں بھی اس کی آواز سننے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ وہ صحراؤں میں پڑے ہیں، یا اللہ وہ ملبوں کے نیچے دبے پڑے ہیں، یا اللہ وہ تو زمین میں غرق ہو گئے ہیں، ان کے لیے تو دفنانے کے لیے زمین بھی نہیں بچی۔ میرے مولا آج اس رات کے پہر ہم قاری اقبال رحمت اللہ علیہ کے بنائے اس گلشن میں بیٹھ کر ان سفید ریش بزرگوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں، یہاں معصوم بچے اور حفاظ کو لے کے آیا ہوں۔
میرے مولا میں ان تمام سفارشیوں کو، یہ علماء مولانا غلام محمد بزرگ کو لے کے آیا ہوں. یا اللہ یہ قاری اور حافظ بیٹھے ہیں، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ان تمام کو سفارشی بنا کے میں گناہ گار تیرے دربار میں ان فلسطینیوں کے لیے مدد مانگنے آیا ہوں. میرے مولا تو ان کی غیبی مدد فرما دے. اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما دے. ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ ہم ان کے پاس پہنچ کر ان کی مدد کر سکیں. ہم تیرے دربار میں اتنا ہی کہتے ہیں، اے ابابیلوں کو بھیج کر بیت اللہ کو بچانے والے، آج کوئی ابابیل وہاں بھی بھیج دے. اللہ کوئی فرشتے وہاں بھی اتار دے. بدر میں ہزاروں فرشتے اتار کر نبی کے یاروں کو فتح دینے والے مولا، آج ان پیاروں کے صدقے ان کو بھی عزتیں دے دے. اللہ ان محبوب یاروں کے صدقے ان کو بھی فتح عطا فرما دے. اللہ تجھے صدیق کی صداقت کا واسطہ، امی عائشہ کے دوپٹے کا واسطہ، عمر کی یا اللہ جلالیت کا واسطہ، عثمان کے حیا کا واسطہ، جس کی شرم و حیا تیرے فرشتے کرتے تھے. اللہ تجھے علی کی بہادریوں کا واسطہ، جس کی ایک تلوار سے تو نے خیبر کا قلعہ فتح کر دیا تھا. میرے مولا تجھے بلال کے عشق کی بلندیوں کا واسطہ، جو چلتا زمین پہ تھا آواز عرشوں میں سنائی دیتی تھی. اللہ اس بلال کے واسطے سے یا اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما دے. اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما دے. اللہ میرے نبی کی حسین پاکیزہ پاک دامن بیٹی زہرا کا واسطہ، یا اللہ میری نبی کی بیٹی فاطمہ کا واسطہ، یا اللہ کربلا کے شہزادے حسین کی شہادتوں کا واسطہ، 72 لاشوں کا واسطہ، میرے مولا فلسطین والوں کی مدد فرما دے. کوئی بھیج میرے مولا، کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے، کوئی سلطان ٹیپو بھیج دے، کوئی محمد بن قاسم بھیج دے، یا اللہ کوئی عمر بن عبدالعزیز بھیج دے، کوئی عمر جیسا غیرت مند بھیج دے. اللہ تجھے تیری قدرتوں کا واسطہ، تیری رحمت کی کبریائی کی شانوں کا واسطہ، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے مولا 30,000 چلے گئے ہیں میرے مولا. 2 سال کے بچے، 6 دن کے بچے، ماں کی گود سے دودھ پیتے بچے شہید ہو گئے ہیں. میرے مولا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی شان رکھنے والے اللہ، ان کی مدد فرما دے، ان کی مدد فرما دے. اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اللہ ان کی مدد فرما دے. میرے مولا روز قیامت ہمیں ان کے مجرم ہونے سے بچا دے. ہمیں ان کے مجرموں میں نہ اٹھانا. یا اللہ ایک بچی کہتی ہے میں شکایت لگاؤں گی تیرے دربار میں جا کے. میرے مولا وہ جب شکایت لگائے تو ہمیں بیچ میں سے نکال دینا. ہم تیرے سامنے ان کے لیے رو رہے ہیں. اللہ ہم اس کی چیخ و پکار قیامت کے دن اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. ہم تجھ سے خود ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دینا. ہم مجبور ہیں میرے مولا. ہم جتنے جوگے ہیں تجھ سے دعا کر رہے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. ان کی مدد فرما کے اللہ غیبی دروازے کھول دینا. یا اللہ رمضان کا صدقہ، رمضان کی راتوں کا صدقہ، قرآن کی ایک ایک حرف کا صدقہ، اللہ تجھ اس کی حقانیت کا صدقہ، ان حفاظ کا صدقہ، ان درسگاہوں کا صدقہ، ان مسجدوں کا صدقہ. یا اللہ ہماری اذانوں کو گونجنے والے مؤذنوں کا صدقہ، اللہ تو ہماری اس دعاؤں کو قبول فرما لے، قبول فرما لے. ان آمینوں پر اپنی رحمت ڈال کے فلسطین والوں کی غیبی مدد فرما دے. ان کی شہادتوں کے صدقے پوری دنیا سے یہودیت کا یا اللہ عبرت کا نشان بنا دے. یہودیت کا نام مٹا دے. اسرائیل والوں کو برباد کر دے، کافروں کو تباہ و برباد کر دے. اللہ کلمے والوں کو عزت دے دے. لا الہ الا اللہ کا جھنڈا بلند فرما دے. قرآن کو بلند کر دے. اپنی مسجدوں کو مدرسوں کو بلند فرما دے. اللہ فلسطین والوں کی شہادت کے صدقے پوری دنیا میں میرے نبی کا جھنڈا بلند فرما دے اور ان کو آزادی نصیب فرما دے. ان کو آزادی نصیب فرما دے. بیت المقدس کی بہاریں عطا فرما دے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ اس حاضری کو قبول فرما لے. ان دوستوں کا بیٹھنا قبول فرما لے. ان کا رونا دھونا قبول فرما لے. ان کی دعائیں قبول فرما لے. ان بزرگوں کی عزتوں کو یا اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. اللہ ان کے بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو، محبت کو، الفت کو، پیار کو، عشق کو، مستی کو، یا اللہ ان کی قربت کو، رضا کو قبول فرما لے. اللہ ان سب کو بیت اللہ دکھا دے، روضہ رسول اللہ دکھا دے. حج عمرے کی توفیق نصیب فرما دے. جینا مرنا اسلام پر فرما دے. اس ادارے کو ہمیشہ دائم اور قائم رکھ، آباد و شاد رکھ. اس کے بانیوں کو، اس کو چلانے والوں کو یا اللہ اس ادارے کو ان کے لیے ذریعہ بخشش بنا دے.
مغفرت بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.